السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علینا علی، ان کا سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر کی دوسری رکعت میں التحیات نہیں پڑھنی، تیسری رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، کیا حکم ہے؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیں۔ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، نماز کے مسائل میں سے ہے۔ وتر کی دوسری رکعت میں التحیات نہیں پڑھنی، یہ آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، آپ کو غلط بتایا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وتر کی دوسری رکعت میں دوسری رکعت کے دونوں سجدے کرنے کے بعد قاعدہ بیٹھنا اور تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی واجب کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی شخص دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر بھولے سے واجب ترک ہو جائے، مثلا آپ کو معلوم تھا کہ دوسری رکعت میں وہ قاعدہ بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنی ہے، لیکن آپ دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد بھولے سے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو اب بھولے سے یہ واجب ترک ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بھولے سے واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز آپ کی درست ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اب سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر وتر نماز کا آسان طریقہ شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب آپ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے اور دوسری رکعت کا رکوع کریں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، دو سجدے کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے دو سجدے کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ التحیات تشہد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آگے درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ تشہد پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب دعائے قنوت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد پھر آپ دونوں سجدے کریں گے، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، یعنی آپ کی یہ وتر کی تیسری رکعت ہوگی، تو تیسری رکعت وہ قاعدہ اخیر ہے، کیونکہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، تو اب قاعدہ بیٹھیں گے، قاعدہ اخیر میں تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ وتر نماز کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو کہیں غلط فہمی ہے اس بارے میں تو وہ آپ کی دور ہو جائے۔ تو وتر کی دوسری رکعت میں قاعدہ بیٹھنا اور تشہد پڑھنا یہ دونوں واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بھولے سے واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیں، سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر، مثال کے طور پر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ دوسری رکعت میں وہ قاعدہ التحیات نہیں پڑھنی، بلکہ تیسری رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے کچھ نمازیں ادا کی ہیں تو وہ آپ کی نمازیں نہیں ہوں گی، ان نمازوں کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، کیونکہ وتر کی نماز واجب ہے اور واجب کی قضا لازم آتی ہے۔ اب آپ ان وتروں کی جو آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، وتر کی نماز اس طریقے سے پڑھی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں دونوں سجدے کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو وہ آپ کی نمازیں درست نہیں ہیں، ان نمازوں کو آپ لوٹائیں گے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور باقی دوسری رکعت میں قاعدہ بیٹھنا، تشہد کرنا یہ واجب ہے، یہ اپنی غلط فہمی دور کریں
اور اسی طرح پھر 3 رکعتیں جو ہیں وہ وطر کی نماز کی ادا کریں گے، جو میں نے طریقہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔